كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اما بعد. کل کے سبق میں ہم نے قرآن مجید کے ان بعض الفاظ کی ادائیگی کے بارے میں پڑھا جن کی ادائیگی کے طریقے کچھ مختلف ہیں، ان کے قاعدے کچھ الگ ہیں، اور ہم نے بتلایا کہ اس قاعدے میں کل 17 وہ الفاظ اور ان الفاظ کے گروپ 33 الفاظ اور ان کے گروپوں کو 17 گروپوں میں تقسیم کیا ہے، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں سے ہم نے 10 گروپ پڑھ لیے، اور آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے 7 گروپ مزید پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے اسباق نون قطنی اور اسی طرح نون قطنی کے ساتھ قرآنی حروف پر وقف کرنے کے 4 طریقے پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ تجویدی قاعدہ اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ تو شروع کرتے ہیں سبق۔ گروپ نمبر 11 ہے، 7 قرآن مجید رکھیں اور ساتھ ساتھ قرآن مجید سے نکال کر ان الفاظ کو دیکھتے جائیں اور ایک ایک مرتبہ پڑھتے جائیں لازمی، تاکہ آپ کو ازبر رہ سکے۔ صفحہ نمبر 21 ہے اور سبق نمبر 10 کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارا آدھا ہو چکا ہے۔ سبق نمبر 10 اور صفحہ نمبر 21 ہے۔ 11 نمبر گروپ ہے لفظ ضعفی اور ضعفن، سورۃ الروم آیت نمبر 54۔ اس کو 2 طرح پڑھا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ ضعفی ضعفن، واد پر زبر کے ساتھ۔ دوسرا طریقہ ضعفی اور ضعفن، واد پر پیش۔ ہماری قرأت یعنی روایت حفص میں دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے۔ اسی وجہ سے مصحف مدینہ میں زبر سے لکھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں پیش سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے وہ کھولیں، اس کے اوپر پیش لگا ہوگا ان کلمات پہ، اور ساتھ عربی میں کچھ عبارت یا کچھ بعض نسخوں میں اردو میں کچھ عبارت لکھی ہوگی، جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری روایت حفص میں پیش اور زبر دونوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ پیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ یہ جتنی بھی مرتبہ اس آیت میں آیا ہے اس کو دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 12، آیت نمبر 12 نہیں، گروپ نمبر 12، فما آتانی اللہ، سورۃ النمل آیت نمبر 36۔ اس میں لفظ آتانی پر کسی مجبوری کی بنا پر وقف کرنا پڑے تو اس پر وقف 2 طرح سے جائز ہوگا۔ اصل میں یہاں پہ وقف ہے نہیں ہے، لیکن اگر مثلا سانس ٹوٹ جاتا ہے یا پھر کھانسی آ جاتی ہے یا کوئی مسئلہ اور پیش آ جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر یہاں پہ وقف کرنا پڑ جائے تو پھر 2 طرح سے وقف کر سکتے ہیں، اور وقف کرنے کے بعد اعادہ کریں گے، پیچھے سے لٹائیں گے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ یا کو ساکن کر کے وقف کرنا، یعنی فما آتانی۔ دوسرا طریقہ یا کو حذف کر کے نون پر وقف کرنا، یعنی فما آتان۔ آگے ہے 13واں گروپ۔ قرآن مجید میں 4 جگہ لفظ سکتہ لکھا ہوتا ہے، اور سکتے کا مطلب ہے کلمے کے آخری حرف پر سانس توڑے بغیر آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لینا، جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ سکتہ جو ہے، جب سکتہ کیا جائے گا یہاں پر وقف کے تمام احکامات لگیں گے، یعنی اگر 2 زبر ہیں تو وقف کی صورت میں 2 زبر کو الف سے بدل دیں گے، اور اسی طرح کوئی بھی ہے تو وہاں پر سکتے کے احکامات، سکتے کی صورت میں وقف کے احکامات لگائے جائیں گے۔ تو سانس جو ہے وہ جاری رہے گا اور آواز کو توڑ دیں گے۔ کیسے؟ الحمد، سورۃ الکہف ہے آیت نمبر 1 اور 2۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔
قيما لينذر بأسا شديدا. یہاں پہ عوجا قیما یہاں پر سکتہ کیا گیا ہے اور وقف کے احکامات یہاں پر لاگو ہوئے ہیں. اس کے بعد سورہ یاسین ہے. من مرقدنا هذا، سورہ یاسین آیت نمبر 52 ہے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. 23واں پارہ اور سورہ یاسین آیت نمبر 52 یہاں پر وقف کرنے کا یہ طریقہ کار ہے. اس کے بعد ہے سورۃ القیامہ آیت نمبر 27. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اس کے بعد ہے چوتھا مقام سورۃ المطففین آیت نمبر 14. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ 4 مقامات ہیں قرآن مجید میں روایت حفص میں یہاں پر سکتے کیے جاتے ہیں. آگے سکتے کا بیان جو ہے القول السدید میں تھوڑا مفصل بھی آئے گا انشاءاللہ، وہاں پر بھی پڑھیں گے اور وہاں پر سکتے کی ایک مزید صورت بھی بیان کی جائے گی. 14 نمبر گروپ لِأَنْعُمِهِ اجتباہ، یہاں پہ لکھنے میں ایسے ہے، کہتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 12 میں ہے، کہتے ہیں کہ اس کو ملا کر پڑھیں تو بغیر حمزہ کے لِأَنْعُمِهِ اجتباہ پڑھا جائے گا، یعنی حمزہ گر جائے گا. اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے لِأَنْعُمِهِ اجتباہ، ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے لِأَنْعُمِهِ اجتباہ. اور اگر لِأَنْعُمِهِ پر وقف کریں گے پھر آگے اجتباہ حمزہ سے ابتدا ہوگی. اس کے بعد ہے 15واں گروپ. یہ بڑا اہم ہے اور بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں اور یہ غلطی ان کی بڑی بڑی دیر سے چل رہی ہے اور وہ غلطی کو درست نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں علم ہی نہیں ہے، اور بعض اساتذہ بھی اس کو غلط پڑھا جاتے ہیں. تو لفظ ہے بئس الاسم، سورۃ الحجرات آیت نمبر 11. اس میں غلطی کیا ہوتی ہے، اس کو پڑھ دیتے ہیں بئس الاسم یا بئس اسم پڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ نہ بئس الاسم ہے نہ ہی بئس اسم ہے، یہ ہے بئس الاسم. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ بئسا کی سین کے بعد الاسم میں لام کو زیر دے کر سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی درمیان میں 2 حمزے آ رہے ہیں، دونوں حمزے نہیں پڑھے جا رہے ہیں. لکھنے میں 2 حمزے آ رہے ہیں، 2 الف آ رہے ہیں، دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، ان دونوں کو گرا دیا جائے گا. بئس الاسم، اس کو نقل حرکت بھی کہا جاتا ہے تجوید کی اصطلاح میں. تو بئس الاسم پڑھنا بالکل غلط ہے. اس کے بعد ہے 16واں گروپ، سورہ صاد ہے آیت نمبر 74 ہے، اور کہتے ہیں ابلیس استکبرا. اس کو ملا کر اگر پڑھیں تو بغیر حمزہ کے یعنی ابلیس استکبرا پڑھا جائے گا اور ابلیسا استکبرا نہیں پڑھا جائے گا. اور اگر وقف کریں گے ابلیس پھر آگے پڑھا جائے گا استکبرا وکان من الکافرین. اور یاد رکھیں کہ اس سے اگلی آیت جو ہے نا آیت نمبر 76 بیدی استکبرتا، یہ نہیں کہ پیچھے بھی ہم نے استکبرا کا حمزہ گرایا تھا تو اب آگے بھی گرا دینا ہے، نہیں، پیچھے حمزہ وصلی تھا آگے حمزہ قطعی ہے تو آگے ایسے نہیں کرنا. آگے پڑھیں گے بیدی استکبر، بیدی وقف اگر کریں گے تو استکبرتا، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تب بھی بیدی استکبرتا ہم کو من الکافرین، حمزہ یہاں پہ نہیں گرایا جائے گا. آگے ہے 17واں گروپ، بڑا ہی اہم اور جو ہے نا بڑا ضروری سبق. یہاں پر بہت سے لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں اس چیز کو لے کر کے کیونکہ ان کو علم نہیں ہوتا. تو دیکھیں کہتے ہیں السماوات ایتونی، سورۃ الاحقاف ہے 26واں پارہ ہے اور چوتھی آیت ہے 26ویں پارے کی بھی اور سورۃ الاحقاف کی بھی. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ السماوات ایتونی، اس میں اگر السماوات پر وقف کریں تو ما بعد سے ابتدا ہوگی،
ایتونی، جبکہ ملانے کی صورت میں حمزہ کو گرا کر السماواتی تونی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. جیسا کہ الذی تمنا سورۃ البقرہ آیت 278 میں اور فرعون تونی میں ہے، اور ان دونوں میں جیسے پڑھا جا رہا ہے ویسے ملا کر کے پڑھنے کی صورت میں یہاں پر یہ ہوگا. اور اگر الذی تمنا اور فرعون تونی میں لفظ الذی اور فرعون پر وقف کر کے ماں بعد سے ابتدا کریں گے تو او تمنا اور ای تونی پڑھیں گے. تو تینوں میں ایک ہی بات مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وقف کیا جائے گا تو ابتدا ابدال کے ساتھ ہوگی، یعنی ای تونی پڑھیں گے، اور اگر وصل کریں گے تو ابتدا وصل کی صورت میں حمزہ باقی رہے گا. اصل میں یہاں پر یوں سمجھیں، اس طرح سمجھیں اس کو کہ دو قاعدے لگ رہے ہیں صرفی. قاعدہ یہ ہے کہ یہ دو صورتیں نا وقف اور وصل کی. پہلے میں آپ کو وقف والی صورت کی وجہ سمجھاتا ہوں ای تونی کی. اصل میں یہ ہے ای تونی او تمینا. ٹھیک ہے. اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ جب دو حمزے دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ دو حمزے ایک کلمے کے شروع میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے بدل دیں گے. حرکت کے مطابق یعنی زبر الف کو چاہتا ہے، یعنی زبر کے مطابق الف ہے، زیر کے مطابق یا ہے، اور پیش کے مطابق واو ہے. جو پہلے حمزہ کی حرکت ہے اس کے مطابق اس کو بدل دیں گے. اگر زیر ہے تو یا سے، پیش ہے تو واو سے، زبر ہے تو الف سے بدل دیں گے. تو یہاں پر یہی قاعدہ لگ رہا ہے. اصل میں یہ اکتونی اکتومینا ہے. تو وقف اگر پیچھے ہم نے کر لیا ہے، یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں تو یہ کلمے کے شروع میں دو حمزے آ گئے ہیں. تو اس صورت میں ہم نے پہلے حمزہ کی حرکت کو دیکھا، تو پہلے حمزہ کی حرکت اکتونی میں زیر تھی، تو ہم نے دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا، ایتونی ہو گیا. اب یہ دوسری طرف آ جاتے ہیں، اوتمینا بھی ایسی ہے اور اگلا ایتونی بھی ایسی. اب دوسری صورت آ جاتی ہے وصل کی. وصل کی صورت میں کیا ہے کہ وصل کی صورت میں ہم اگر اس کو دیکھیں السماواتی تونی ام لہم شرک فی السماواتی تونی ہے. تو وصل کی صورت میں یہ ہوگا کہ یہ ای تونی اصل میں فعل امر ہے. تو فعل امر کا پہلا جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی ہے. اس وجہ سے جو ہے نا یہ وصل کی صورت میں حمزہ حذف ہو جائے گا. اور جیسا کہ پہلے بتایا دو حمزے ہیں شروع میں، تو پہلا حمزہ حذف ہو گیا ہے تو دوسرا حمزہ انڈائریکٹلی پڑھا جائے گا کیونکہ وہ ساکن تھا. فی السماواتی تونی پڑھا جائے گا. اسی طرح الذی تمنا پڑھا جائے گا، فرعون تونی پڑھا جائے گا. تو تینوں میں یہ بات مشترک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. تو یہاں پر ہمارے جو 17 گروپ ہیں وہ 33 کلمات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے. ان کو اچھی طرح ازبر کریں اور بار بار قرآن مجید سے کھول کے اور دیکھیں وہاں پر کہ یہ کیسے کیسے آیت کے شروع میں کہاں آ رہے ہیں، درمیان میں کہاں آ رہے ہیں، کون سی آیت میں آ رہے ہیں، جو حوالے لکھے ہیں درست ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگر ایک مرتبہ اچھے سے یاد کر لیں گے تو ساری زندگی یہاں پر ان کلمات میں آپ کی غلطی نہیں آئے گی. آپ اگر آگے پڑھائیں گے تو پڑھانے کی صورت میں آپ کی یہ غلطیاں بچوں میں کنورٹ نہیں ہوں گی. یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے ثواب لینے کی بجائے گناہ اپنے جو ہے نا کھاتے میں ڈلواتے رہیں. تو اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 23 سبق نمبر 11 نون قطنی کی ادائیگی کی پہچان. آسان سا سبق ہے لیکن بہت اہم ہے. اس میں بھی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں لوگ، ان غلطیوں سے بچنا ہے. نون قطنی کی ادائیگی کی پہچان. کہتے ہیں قرآن مجید میں بعض جگہ دو لفظوں کے درمیان جو چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے اسے نون قطنی کہتے ہیں. نون قطنی کی ادائیگی کے متعلق دو باتیں یاد رکھیں. یہ نون اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کی صورت میں ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی وقف کی صورت میں یہ نون نہیں پڑھا جائے گا. جیسے قدیر الذی، اگر وقف کریں گے تو قدیر ایسے پڑھیں گے. نمبر 2، جب دو زبروں کے بعد نون قطنی کو پڑھا جائے تو جو دو زبر کے بعد الف یا یا ہوگی وہ پڑھی نہیں جائے گی. یہاں پہ نا بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ، اس کو مثلان القوم پڑھتے ہیں، طوان الذهب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے.
ایسے نہیں کیا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا، کوئی بھی حرف ہوگا تو نہیں پڑھا جائے گا، صرف ایک زبر اس کے فوری بعد ایک حرکت اس کے فوری بعد یہ نون پڑھ دیا جائے گا۔ اصل میں یہ نون ہے وہ نون تنوین والا، اس کو یہاں پہ کھول کے لکھا گیا ہے تاکہ جب ملائیں تو تب اس نون کو پڑھا جائے گا۔ تو مثلان القوم کو کیسے پڑھنا ہے؟ مثلان القوم، ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہوا ہے مثلان القوم نہیں، مثلان القوم، طوا نذهب نہیں، طوی نذهب نہیں، طوا نذهب، ٹھیک ہے جی۔ درج ذیل الفاظ کی وصلاً وقفاً دونوں طریقوں کے ساتھ مشق کریں۔ وصل کی ادائیگی شیبن السماء، وقف کی ادائیگی شیبا السماء، وصل کی ادائیگی منیبن ادخلوها، وقف کی ادائیگی منیب ادخلوها، وصل کی ادائیگی احد اللہ، وقف کی ادائیگی احد اللہ، وصل کی ادائیگی فتنۃ انقلب، وقف کی ادائیگی فتنہ انقلب، وصل کی ادائیگی نفورا استکبارا، وقف کی ادائیگی نفورا استکبارا۔ تو نون قطنی کی ادائیگی میں یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی ہیں، اس سے انشاءاللہ تعالی نون قطنی کی ادائیگی ہمیشہ درست ہوگی۔ آگے ہے سبق نمبر 12 اور ہمارے اس قاعدے کا آخری سبق، صفحہ نمبر 24۔ یہ سبق انتہائی اہم، انتہائی حساس اور انتہائی تجویدی غلطیوں سے بچنے کے لیے مؤثر ہے، وقف کی غلطیوں سے بچنے کے لیے مؤثر ہے، اور یہ بہت ضروری سبق ہے۔ نہایت غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اسے پڑھیں اور یاد کریں، ہے انتہائی آسان۔ کیا ہے جی؟ قرآنی حروف پر وقف کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، جزم لگا کر وقف کریں۔ جب آخری حرف پر زبر، زیر یا پیش یا دو زیر یا دو پیش ہوں تو اس وقت آخری حرف پر جزم لگا کر وقف کیا جائے گا، ساکن کر کے اس کو وقف کیا جائے گا۔ 5 چیزیں بتائیں انہوں نے۔ آخری حرف، جس لفظ پر آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں، لفظ پر وقف کرنا چاہ رہے ہیں، لفظ اور حرف میں فرق ہوتا ہے۔ لفظ پورا کلمہ ہوتا ہے اور حرف ایک ورڈ ہوتا ہے۔ تو جس حرف پر، جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخری حرف کو دیکھنا ہے۔ اس آخری حرف پر اگر تو زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے یا 2 زیر ہیں یا 2 پیش ہیں، ان 5 صورتوں میں اس پر جزم لگا کر وقف کریں گے۔ مثلا ذالک، مالکی، اعلم، ملل، حافظ، ان پر وقف اس طرح کریں، ذالک، مالک، اعلم، ملل، حافظ۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ، جب آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو اس وقت ایک الف لمبا کر کے وقف کریں گے۔ دوسرا طریقہ، ایک الف لمبا کر کے وقف کریں۔ کب؟ جب آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو۔ تو یہ چھٹی بات ہو گئی۔ 5 باتیں پہلے جس طریقے میں بتا دی، چھٹی بات یہاں بتائی۔ مثلا نہادن، نساء، ہدن، ان پر وقف اس طرح کریں، نہادا، نساء، ہدا۔ تیسری بات، جزم والی، تیسرا طریقہ، جزم والی ہا سے بدل کر وقف کریں۔ کب؟ جب آخری حرف گول تا ہو۔ مثلا واحدۃ بسورۃ رحمۃ، ان پر وقف اس طرح کریں، واحدہ بسورہ رحمہ۔ اب یہاں پر جب وقف کرتے وقت کلمے کے آخر میں گول تا آ گئی ہے نا، تب نہ زبر دیکھنی ہے، نہ زیر دیکھنی ہے، نہ پیش، نہ 2 زیر، نہ 2 پیش، نہ 2 زبر، کچھ بھی نہیں دیکھنا۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ آخر میں گول تا ہے، یہاں پر اس کو ہا بنا دینا ہے۔ اس کی حرکت کوئی معنی نہیں رکھتی وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آخری طریقہ، چوتھا طریقہ جو بار بار میں پہلے پچھلے سباق میں بیان کر چکا، انتہائی اہم طریقہ۔ کیا طریقہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تشدید کو باقی رکھتے ہوئے بغیر حرکت کے وقف کریں۔ کب؟ جب آخری حرف پر تشدید ہو۔ اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ مشدد حرف سے پہلے حرف پر زور دے کر وقف کیا جائے، یعنی
آخری حرف ہے نا را، اس سے پہلے حرف کو تھوڑا سا دباؤ کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی. مثلا مستقر المفر بنی، ان پر وقف اس طرح کریں، مستقر المفر بنی. تو یہاں پر ہمارا تجویدی قاعدہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو کچھ اس میں پڑھا اسی طرح تجوید کے مطابق قرآن مجید پر اپلائی کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے اور اس کے مطابق پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا، وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا.